میری ماں ہر وقت بھائی کو بدوائیں دیتی رہتی اور کہتی ایسی اولاد کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ بھائی رات کو امی کے کمرے میں جاتے اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کے امی کے پاؤں دباتے اور جیسے ہی باہر آتے امی ان کو بدوائیں دیتی رہتیں۔ ایک روز اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو غسل دینے کی باری آئی تو میرا بھائی بضد تھا کہ وہ امی کو بغیر غسل کے دفنائیں گے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ جب ضد کر کے میں امی کو غسل دینے لگی، جیسے ہی میں نے ان کی قمیض اوپر اٹھائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں معمول کی طرح اپنے سبھی کام نپٹا رہی تھی۔ بھائی صبح صبح دربار کی طرف چلے گئے تھے اور امی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ میں اپنی نگرانی میں ملازمین کو ہدایت دیتے ہوئے کام کروا رہی تھی۔ کچھ دیر کام کروانے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ جا کر امی کا حال احوال پوچھ لیا جائے۔ میں امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی جاگ رہی تھیں اور ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے پڑھ رہی تھیں۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ امی نے تسبیح ایک سائڈ پر رکھی اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگیں، تمہارے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اور کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی کا سایہ بالکل بھی تم پر نہ پڑے۔ امی کی یہ بات سن کر میں تو حیرت میں ڈوب گئی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہ آیا کہ امی نے ایسی بات کیوں کی۔ میں نے کہا، امی آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ آپ ہمیشہ بھیا کو ایسے ہی غلط سلط کہتی رہتی ہیں، اکثر انہیں بدوائیں بھی دیتی ہیں، لیکن بھیا کتنے نیک ہیں، پورے علاقے میں ان کا اتنا نام ہے، لوگ انہیں اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ انہیں اس طریقے سے بدوائیں دیتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ مجھ پر ان کا سایہ بھی نہ پڑے۔ تو امی کہنے لگی کہ بیٹا تو نہیں جانتی یہ تیرا بھائی کیسا ہے، ارے وہ پیدا ہوتے کیوں نہ مر گیا۔ یہ کہتے ہوئے امی ایک بار پھر سے بھیا کو بدوا دینے لگیں۔ مجھے نہایت کوفت ہونے لگی۔ آخر امی بھیا کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا، امی جان اگر آپ بھیا کو ایسے ہی گالیاں دیں گی تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ صبح سے بھیا جاتے ہیں دربار پر جا کر وہاں پر وہ روزانہ کتنے لاکھوں کا لنگر چلاتے ہیں، غریبوں مسکینوں میں بانٹتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرتے ہیں، آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو آ کر آپ کی ٹانگیں دبانے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے بارے میں ایسا کہتی ہیں۔ امی خاموش ہو گئیں اور کچھ نہ بولیں۔ ان کے چہرے پر یہ بات واضح تھی کہ وہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ خیر، میں نے امی سے کہا کہ میں آپ کے لیے ناشتہ لاؤں یا باہر آ کر ناشتہ کریں گی؟ انہوں نے کہا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم تو اپنے بھیا کی چمچی ہو۔ یہ کہتے ہوئے امی منہ بسور کر بیٹھ گئیں۔ میں نے امی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ آپ ایسا نہیں کریں گی، میں اور بھیا دونوں ہی آپ کی اولاد ہیں اور دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ آپ بہت اچھی ہیں، بھیا بھی بہت اچھے ہیں، بھیا 5 وقت کے نمازی ہیں۔ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئے اور انہیں اتنی بدوائیں کیوں دیتی ہیں؟ امی نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر میں امی کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس باہر نکل آئی اور اسی سوچ میں لگ گئی کہ آخر امی ایسا کیوں کہتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج جب بھیا گھر آئیں گے تو میں ان سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ شام کے وقت تو بھیا آئے، وہ فریش ہو کر کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے کے بعد یوں ہی وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تو میں ان کی طرف آ گئی۔ میں نے کہا کہ بھیا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ امی کے کمرے میں جائیں آپ میری بات سن لیں۔ بھیا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جی میری گڑیا بولو کیا بات کرنی ہے؟
میں نے کہا، بھیا امی ہر وقت آپ کو بدوائیں دیتی ہیں، حالانکہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے، آپ اتنے نیک ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو اتنی بدوائیں دیتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو بدوائیں دیتی ہیں؟ میری بات سننے کے بعد بھائی مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا امی اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اور بوڑھا ہونے کے بعد انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہتی، اور وہ یوں ہی کچھ نہ کچھ بولتا چلا جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، وہ ہماری امی ہیں، میں جا رہا ہوں ان کے پاؤں دبانے، اور کوشش کرو کہ اب اس کمرے میں کوئی نہ آئے اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں امی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھائی کمرے میں چلے گئے اور انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا کرتے تھے، وہ دربار سے آتے، شام کا کھانا کھاتے اور امی کے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لیتے اور کہتے کہ میں امی کے پاؤں دبا رہا ہوں۔ وہ امی کی اتنی عزت کرتے، ان کا اتنا خیال رکھتے، ان کی اتنی خدمت کرتے، پھر بھی امی ان سے راضی نہیں ہوتی تھیں۔ میں تو کبھی کبھی امی کے ساتھ وقت گزار سکتی تھی، لیکن امی اکثر مجھے دعائیں دیتی ہی نظر آتیں، اور بھائی کو بدوائیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اچھا نہ لگتا تھا، اور اکثر میں کسی سوچوں میں گم رہتی تھی۔ اگلے روز صبح ایک بار پھر سے بھیا جب دربار کی طرف روانہ ہو گئے تو میں گھر کے معمول کے کام نپٹا کر امی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ امی آج سو رہی تھیں۔ میں نے امی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور واپس اپنے کاموں میں لگ گئی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو میں ایک بار پھر سے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگا کہ اب امی اٹھ گئی ہوں گی، لیکن امی ابھی بھی سو رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید رات ساری جاگتی رہی ہوں گی۔ اکثر رات کو جاگتی ہیں تو پھر صبح سارا دن سوئی رہتی ہیں۔ ان کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں رہتی، اسی وجہ سے وہ سو گئی ہوں گی۔ میں نے امی کو نہ جگایا اور خاموشی سے واپس چلی آئی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد پھر سے مجھے امی کا خیال آیا اور میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھیں۔ اب کی بار میں نے آگے کی طرف ہو کر دیکھا، امی تو اتنی دیر تک نہیں سوتی تھیں۔ ایک بار پھر سے شام ہونے لگی اور امی ابھی تک سو رہی ہیں۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھ کر دیکھا تو امی سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں ہلایا، انہیں آوازیں دیں، لیکن امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے امی کو ہلایا تو ان کا ہاتھ چھوٹ کر نیچے چلا گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی۔ سارا دن امی اسی طرح پڑی رہیں اور میں نے سمجھا کہ وہ سو رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ بھائی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ باہر جانے کی اجازت ہمیں نہیں تھی، کیونکہ ہم حویلی میں رہنے والی با پردہ خواتین تھیں۔ ہم آج تک اکیلے کہیں باہر نہیں گئی تھیں، اور بھیا کی طرف سے بھی سختی تھی کہ ہم باہر نہ جائیں۔ بھیا کے نمبر پر کال کی تو بھیا کا نمبر بند تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر بھی ہیں جو آ کر ہمارا چیک اپ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے دور کے کزن بھی لگتے تھے۔ میں نے دیکھا موبائل میں ان کا نمبر سیو تھا۔ میں نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا اور ان سے کہا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ کسی اور مریض کو دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، مجھے 15 منٹ لگیں گے، میں بس ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر گزری تھی۔ میں امی کے ہاتھ پاؤں مل رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو ہو کیا گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈی تو وہ کبھی نہیں پڑی تھیں، ایسی حالت تو ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہمارے گھر کی دہلیز پر موجود تھے۔ ملازمہ انہیں امی کے کمرے کی طرف لے کر آ گئیں۔ میں امی کے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب
اب جلدی سے بتائیے کہ آخر امی کو ہوا کیا ہے؟ انہیں دیکھیے، چیک کیجیے، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہیں؟ یوں ہی انہوں نے امی کا چیک اپ کیا تو ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ کافی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے کہا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، مجھے معاف کرنا زہرا، تمہاری امی اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ تقریباً 8 گھنٹے سے خالہ جان اس دنیا میں نہیں رہیں۔ 8 گھنٹے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری امی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھیں؟ رات میں تو وہ اچھی بھلی تھیں، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو کر گزرا۔ میں وہیں امی کے سرہانے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے اور میرے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ امی کے چلے جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ میرا تو واحد سہارا ہی امی تھیں۔ کچھ دیر بعد حویلی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ بھیا گھر آ چکے تھے۔ امی کے بارے میں اطلاع ہو چکی تھی۔ ساری حویلی میں ایک سوگوار سا احساس ہو رہا تھا۔ سبھی لوگ بہت غمگین تھے۔ امی کا چلے جانا ملازمین سمیت ہم گھر کے سبھی افراد کو بہت غمگین کر گیا تھا۔ بھیا بھاگتے ہوئے امی کے کمرے میں آئے، جہاں میں ان کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بھیا کے آتے ہی میں بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، بھیا امی اس دنیا میں نہیں رہیں، امی چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر بھیا وہیں بیٹھتے چلے گئے اور رونے لگے۔ امی کو جھنجھوڑنے لگے، لیکن امی نہ اٹھیں۔ میں بھی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ کافی دیر یوں ہی ہم دونوں روتے رہے اور پھر ایک دم سے بھیا اٹھے اور کہنے لگے کہ مجھے امی کو دفن کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ملازمین کو قبر کھودنے کا کہا اور کہنے لگے کہ ہمیں امی کو دفن کرنا ہے۔ میں نے کہا، بھیا امی کو دفن کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں امی کو غسل بھی دینا ہوگا۔ آپ کسی غسالہ کا بندوبست کر دیں تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر امی کو غسل دے سکوں۔ میری یہ بات سنتے ہی بھیا نے فوراً سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، امی کو غسل نہیں دینا، ہمیں غسل کے بغیر ہی امی کو دفنانا ہوگا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان میت ہو اور اسے ایسے دفن کر دیا جائے؟ یہ ٹھیک تو نہیں۔ غسل تو ہر میت کا حق ہوتا ہے اور غسل کے بغیر میت کو دفنانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ میں نے بھیا کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگے، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میں نے کہا، ایسا نہ کریں، ایسا کون کرتا ہے؟ اور یہ تو آپ کی سگی ماں ہیں۔ لیکن میری بات سننے سے پہلے ہی بھیا باہر کی طرف چلے گئے۔ ہماری حویلی میں آس پڑوس کی خواتین بھی جمع ہو گئی تھیں۔ انہیں امی کی وفات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ سبھی لوگ ہمارے گھر آ رہے تھے۔ امی کو ان کے کمرے سے نکال کر اب گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ ارد گرد ساری خواتین بیٹھی تھیں، ساری خواتین رو رہی تھیں۔ امی کی بھی اس پورے محلے میں بہت عزت تھی۔ وہ بہت نیک خاتون تھیں۔ اس محلے کی ساری خواتین امی کے پاس مسئلے مسائل لے کر آتیں اور امی ان کے مسئلے حل بھی کرتی تھیں۔ اس وجہ سے بھی ان کی وابستگی امی کے ساتھ کچھ زیادہ تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ امی کے وفات پر سبھی لوگ بہت غمگین نظر آ رہے تھے اور وہ تو میری ماں تھیں۔ میرے دل میں آخر کون جھانک سکتا تھا کہ مجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ خیر، جیسے ہی قبر تیار ہوئی بھیا کو اطلاع ہو گئی اور بھیا نے کہا، امی کو اب دفن کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ارد گرد بیٹھی خواتین ساری کہنے لگیں کہ نہ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ غسل نہیں دینا کیا؟ میں بھی کھڑی ہو گئی۔ میں بھی کہنے لگی کہ بھیا، امی کو بنا غسل کے کبھی بھی دفن میں نہیں ہونے دوں گی۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ ابھی امی کو گزرے ہوئے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ ان کا جسم بنا غسل کے دفنانا پڑ جائے۔ امی ابھی بالکل ٹھیک ہیں۔
اور مجھے انہیں غسل دینا ہے۔ آپ جلدی سے کسی غسال کا انتظام کروائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ بھیا آگے بڑھ کر کچھ کہتے، میرے ساتھ ہی کچھ اور خواتین بھی مل گئیں جو وہ بھیا کو سمجھانے بجھانے لگیں۔ بیٹا دیکھو، ایسے نہیں کرتے، تمہاری سکی ماں ہیں۔ لیکن بھیا کسی دور پر بھی نہیں مان رہے تھے۔ کہنے لگے، میں امی کو بنا غسل کے ہی دفن کروں گا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے کی ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ کتنا بدبخت بیٹا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی ماں اس کو بدوائیں دیتی رہتی تھیں۔ ضرور اس کے کچھ کالے جرائم ہوں گے۔ اب دیکھو تو اس کی شخصیت اور اس کی باتوں سے چھلک رہی ہے۔ یہ اپنی ماں کو بنا غسل کے ہی دفنانے جا رہا ہے۔ بھلا ایسی اولاد جیتے جی کیوں نہیں مر جاتی؟ ایسی اولاد پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر جاتی؟ یہ بات سننا تھی کہ میرے کانوں میں ایک نکارہ سے بجا۔ جو کل صبح ہی امی نے بات کہی تھی وہ میرے کانوں میں بجنے لگی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ ایسے بیٹے کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ لیکن خیر، میں خاموش ہو گئی۔ امی کا جنازہ قبرستان کی جانب لے جایا گیا تو کافی دیر بعد ایک ملازم میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بی بی جی، بڑی بی بی جی دفنانے میں نہیں آ رہی۔ جیسے ہی انہیں دفن کیا جانے لگتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی میت بہت بھاری ہو گئی ہے اور کسی چیز نے انہیں پکڑ رکھا ہے، وہ قبر میں نہیں اتاری جا رہی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چلنے لگی کہ بھیا بنا غسل کے ہی امی کو دفنانے لے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہی تو امی کی تدفین نہیں ہو رہی۔ خیر، کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے امی کا جنازہ گھر پہ پڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے بھیا کو سمجھایا کہ بنا غسل کے مسلمان میت کو نہیں دفنایا جاتا، اسی وجہ سے میت نہیں دفنائی جا رہی، اور بھیا امی کی میت واپس لے آئے اور غسال کا انتظام بھی کروا دیا گیا۔ میں اور وہ مل کر امی کو غسل دینے لگیں کہ تبھی میں نے دیکھا، جو ہی میں نے امی کی قمیض اوپر کی، امی کی پشت پر کچھ چیزوں کے نشان تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے امی پر چھڑیوں کی برسات کی ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جوں جوں میں امی کو غسل دینے لگی، مجھے انکشاف ہونے لگا کہ جیسے امی پر بہت ظلم کیا جا رہا ہو، اور یہ نشانات کچھ دنوں پہلے کے تھے۔ مطلب کہ سارا دن تو میں امی کا خیال رکھتی تھی اور رات کے وقت صرف بھیا ہی ان کے پاس جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھیا ہی امی کو مارتے تھے۔ اب میری سمجھ میں ایک بات آنے لگی کہ امی کیوں بھیا کو بدوائیں دے دیتی تھیں۔ لیکن ایک بات میرے دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھی، اور وہ یہ تھی، آخر بھیا امی کو کیوں مارتے تھے؟ میں باہر آئی۔ بھیا مردوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ میں نے ایک ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ مجھے آ کر ایک سائٹ پر ملیں۔ بھیا اس مخصوص سائٹ پر آئے اور میں نے بھیا سے کہا، بھیا یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی کے پیٹ پر لاٹھیوں کے نشان ہیں۔ یہ بات سن کر بھیا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی نظریں نیچے ہو گئیں اور کہنے لگے، ہاں یہ بات سچ ہے۔ میں نے کہا، امی کے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا، کیا آپ نے امی کو مارا ہے؟ بھیا نے خاموشی سے اس بات میں بھی سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، آخر ایسے کیا وجہ ہو گئی تھی؟ آپ تو دربار میں روزانہ کا 15 لاکھ کا لنگر خیرات کرتے تھے، ان لوگوں کی اتنی مدد کرتے تھے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ امی پر اتنا ظلم کرتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے امی کو کیوں مارا؟ میں رونے لگی۔ رو رو کر مجھے امی کی وہ تکلیفیں یاد آتی تھیں جب امی بھیا سے مار کھاتے ہوئے تڑپتی ہوں گی اور انہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ تو پہلے سے ہی بیمار تھیں۔ بھیا فوراً رونے لگے اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئے، اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ زہرا مجھے معاف کر دو، میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے، نیکی کی آڑ میں بہت برے کام کرتا ہوں۔ تم جانتی ہو میں دربار پر لنگر خیرات کرتا تھا،
اور مجھے اس کے عوض وہاں لنگر پر آنے والی لڑکیوں کا سودا کرنا ہوتا تھا اور میں پیسے لے کر ان لڑکیوں کو اغوا کرواتا اور لوگوں میں بیچتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں دن بدن اتنا امیر ہوتا گیا اور گھر میں آنے والے ضرورت مند عورتوں کی جب میں مدد کرتا تو ان سے بھی یہی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا۔ کچھ عرصہ پہلے امی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو امی نے مجھے روکنا چاہا۔ امی کے پاس کافی سارے ثبوت بھی جمع ہو گئے تھے۔ میں نے امی سے کہا آپ اس بات کو بھول جائیں۔ امی کہتی کہ تمہاری ایک بہن ہے، کسی اور کا نہیں تو اپنی بہن کا ہی سوچ لو۔ لیکن میری آنکھوں پر تو دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں غلط کام کرنے پر ایسا اترایا ہوا تھا کہ میں کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھیا روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ میری نظروں میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ کہنے لگے میں ہر روز شام کو جب آتا تو امی کے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لیتا اور تمہیں کہتا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں امی کے پاؤں دبا رہا ہوں۔ لیکن میں ہر روز امی کو اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتائیں، لیکن امی اس چیز پر بضد تھیں کہ وہ میرا پردہ تمہارے سامنے کھول دیں گی۔ میری جو نیک سیرت تمہارے سامنے بنی ہوئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی ٹوٹے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں غلط سوچو۔ امی کے پاس تمام ثبوت بھی موجود تھے اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ پولیس کے حوالے مجھے کر دیں۔ میں نے تو اتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی، امی مجھے اس چیز سے روکتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں امی کو کہتا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، لیکن امی مجھے بددعائیں دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے میں روزانہ انہیں سمجھاتا، وہ نہ سمجھتیں تو میں ان پر چھڑیوں کی برسات کرنے لگتا۔ پچھلی رات بھی جب تم نے مجھے بتایا کہ امی مجھے بھی بددعائیں دیتی رہی ہیں تو مجھے مزید غصہ آیا۔ میں ان کے کمرے میں چلا گیا اور ان کے پیٹ پر میں چھڑیوں سے وار کرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا جو دوسرا بھیانک چہرہ ہے وہ تمہارے یا کسی اور کے سامنے آئے۔ میں اس نیک سیرت کے ساتھ جینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس بڑی گمراہی میں مبتلا ہوں۔ آج جب میں نے دیکھا کہ امی کے پیٹ پر تو چھڑیوں کے نشان ہوں گے، میں انہیں بنا غسل کے ہی دفنانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ انہوں نے اپنی اس نیک بندی کا پردہ رکھنا تھا اور مجھے بے پردہ کرنا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا میں اتنا گھناؤنا کام کر رہا ہوں۔ آج جب امی کی میت آئی ایک دم سے بھاری ہو گئی اور وہ دفن ہونے میں نہیں آ رہی تھیں تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف مکمل کر دیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امی جو چاہتی تھیں میں بالکل ویسا ہی بنوں۔ آج مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی گئی ہے۔ نہ جانے میں کتنے گناہ کر چکا ہوں۔ میں معافی کے لائق تو نہیں، لیکن میری پیاری بہن تم مجھے معاف کر دو۔ تمہارا بھائی بہت گرا ہوا ہے اور ایسی گری ہوئی حرکت کر چکا ہے کہ اب وہ اپنی آنکھوں میں بھی نہیں اٹھ سکتا۔ بھائی یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بھائی کا یہ رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے بھائی کو معاف کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جو ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ بہت غلط تھا، لیکن اب وہ سچے دل سے معافی مانگ چکے تھے۔ امی اپنی زندگی میں تو بھائی کو نہ سدھار سکیں، بلکہ الٹا بھائی ہی ان پر ظلم کرتے رہے۔ لیکن اب بھائی کو بھی اس بات کے بارے میں ہدایت مل چکی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے، وہ انسان کو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ بے شک انہوں نے بھائی کو بھی ہدایت کا رستہ دکھا دیا۔ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کسی بھی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی ان کا سودا کریں گے، بلکہ اب اللہ کی رضا کے لیے اور امی کے ایصال ثواب کے لیے ہی دربار پر لنگر خیرات کیا کریں گے، لوگوں کی مدد کیا کریں گے۔ مجھے بھی بھائی پر یقین ہو گیا۔ میں ایک بار پھر سے اٹھی
اور غسالہ کے ساتھ امی کو غسل دینے لگی۔ غسل کے بعد جب ہم نے امی کو کفن پہنایا تو ایک ٹھنڈی ہوا جلدی ہمیں محسوس ہوئی۔ یہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ امی مکمل طور پر جنتی عورت تھیں۔ امی بھائی کو بدوائیں ایسی ہی نہیں دیتی تھیں، وہ انہیں سدھارنے کے لیے بدوائیں دیتی تھیں، ورنہ ایسی کون سی ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو بدوائیں دے۔ جب وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی تھیں تو تب یہ کہتی تھیں کہ ایسی اولاد کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اور میرے خیال سے امی بالکل ٹھیک کہتی تھیں۔ لیکن اب بھائی بالکل بدل چکے تھے۔ امی کی وفات پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ امی کی تدفین کے بعد جب بھائی گھر واپس آئے تو روتے ہوئے کہنے لگے، امی ایک جنتی عورت تھیں۔ تمہیں پتہ ہے، امی کی قبر سے بہت پیاری خوشبو آتی رہی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور خوشبودار ہوائیں چلنے لگیں۔ امی جاتے جاتے مجھے ہدایت کا رستہ دکھا گئیں۔ پہلے تو میں بالکل سنگ دل بنا رہا، امی کو بنا غسل کے ہی دفنانے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے امی کی میت کو اٹھا کر قبر میں رکھنے لگا تو میرے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ میت ایک دم سے بھاری ہو گئی تھی۔ میت کسی طور پر بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ پھر جب ہم نے یہ نیت کی کہ اسے غسل دینے کے لیے گھر لے جایا جائے گا، تبھی ایک دم سے امی کی چارپائی بالکل ہلکی ہو گئی۔ اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پاک کی ذات بہت کامل ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور میں نے ہدایت کا رستہ پا لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں بقیہ کہانی کی طرف۔ بھائی نے جن جن لڑکیوں کی عزتیں خراب کی تھیں، انہیں ایک بار پھر سے ڈھونڈا اور ان سب سے معافی مانگی، اور ان سب کو کفارے کے طور پر رقم بھی ادا کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آج میں بہت خوش ہوں۔ میرا بھائی اب غلط راستے سے ہٹ کر ہدایت کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔